ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ام معبد کے خیمے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ابھی باہر ہی کھڑے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا جاؤ بھائی اس سے پتہ کرو کوئی کھانے پینے کی چیز ہو۔ ام معبد کا خیمہ ایسی جگہ پر تھا کہ قافلے جو گزرتے تھے ملک شام سے آتے، مدینہ سے آتے، گرد و نواح سے آتے، تو تجارتی قافلے اس کے قریب پڑاؤ کرتے اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں ٹک شاپ کہہ سکتے ہیں نا جی، ہاں پٹرول ڈلوانے گئے، سی این جی ڈلوانے گئے تو ٹک شاپ پہ چلے گئے، بچے ساتھ ہوں تو جتنے کیا پٹرول ڈلتا ہے اتنے کا ہی ادھر ہو جاتا ہے نا جی، ایسے ہاں نہیں تجربہ کر کے دیکھ لینا، حساب لگا کے دیکھ لینا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ پڑاؤ ایسی جگہ پہ اس نے خیمہ بنایا ہوا تھا، لوگ خرد و نوش کی اشیاء خریدنے کے لیے آتے۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، جا کے کہا ہاں جی ہم بھی کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نوجوان اللہ کے بندے، قحط کا دور ہے اور اللہ کی شان کے گھر میں آج کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، فرمایا کہ وہ ایک بکری کونے میں کھڑی ہے، چلو پھر اسی کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ اس نے کہا اے بابرکت انسان، تیرے جیسا خوبصورت میں نے آج تک انسان نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے قافلے آئے یہاں پر، بڑے سردار آئے یہاں پر، بڑے لوگ آئے یہاں پر، بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن تیرے جیسا بابرکت اور خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ایک نظر ہی حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، وہی دل دے بیٹھی وہیں پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت دو نا، تو پھر آگے چلے گا سلسلہ۔ اجازت ہے میری طرف سے، یہ تو بیمار بکری ہے، میرا شوہر بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے، یہ نہ چل سکتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، بس کھڑی ہے، اس کو گھر چھوڑ گیا۔ فرمایا اس کو قریب لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے پکڑا اور اس کو حضور کے سامنے کیا، میری طرف دیکھو۔ حضور نے نبوت والا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرا، بس ہاتھ پھرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ اپنے ہاتھوں سے خود نکالا، برتن بھر گیا، 7-8 آدمی جس کو پی سکتے ہیں، اتنا بڑا برتن۔ حضور نے فرمایا وہ اٹھا کے لاؤ جو بڑا پڑا ہے۔ اس میں حضور دودھ نکال رہے ہیں۔ ام معبد بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی تو بکری نہیں ہے جتنا اس سے دودھ نکلا ہے۔ بکری فرض کریں 10 کلو کی ہے، 20 کلو تو دودھ نکلا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی مشین لگ گئی؟ کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے دودھ آ گیا؟ ام معبد نے پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، سیدنا صدیق اکبر نے پیا، ساتھ جو لوگ تھے سب نے پیا۔ حضور نے فرمایا جتنے برتن تیرے گھر میں ہیں سارے لے آ۔ سارے برتن بھر گئے لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ اس نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، کہنے لگی سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے نا، ایک تو حضور کا دیدار اور ایک تیری تابع داری نے، کہ میں نے غلام دیکھے ہیں، میں نے نوکر دیکھے ہیں، لیکن ایسا تابع دار اپنے مالک کا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ تیری عجیب تابع داری ہے اس کی، تو اس کے مزاج کو اتنا سمجھتا ہے، سونے کو دل کرتا ہے تو کیسے سونے کا انتظام کرتا ہے، پانی کو دل کرتا ہے تو پانی پیش کرتا ہے، اسے کہنا بھی نہیں پڑتا، اور گرمی کی شدت ہوتی ہے تو چادر تان کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عجیب تو انسان ہے، تیری تابع داری نے بڑا متاثر کیا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جس کا تو غلام ہے، جس کا تو فرما بردار ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے سارا تعارف کرایا۔ اس نے کہا پھر جلدی کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت فرمایا اور کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور میرے محبوب آگے چل پڑے۔ سبحان اللہ، حضور آگے چلے۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا ابو معبد، اس نے کہا ام معبد یہ آج خیمے کا نقشہ بدلا ہوا، یہ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں کہاں سے آ گئی؟ کون سا قافلہ آیا تھا؟ کون سے لوگ آئے تھے جن سے تو نے یہ خوشبوئیں خریدی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے کہاں سے میں نے کچھ خریدنا، آؤ ادھر بیٹھو تمہیں بتاؤں، آج میں نے ایسا بابرکت انسان دیکھا ہے کہ اس کو پسینہ آتا تھا، خوشبوئیں مہکتی تھیں۔ یہ جو خیمے کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہیں اس کے پسینے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اتنی پیاری خوشبو اس کی ہے۔ اچھا یہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ یہ بھی اسی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، او قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں،
سب کہہ دو سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، او جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں خیرات آج تک، او وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرا محبوب جن راہوں سے گزر گیا وہ راہیں چمک اٹھی، میرے کملی والے پیغمبر کے قدم جس دھرتی کے اوپر لگ گئے وہاں پر نور کے سیلاب امڑ آئے، خیر اور برکتوں نے وہیں پہ آ کے ڈیرے لگا لیے۔ ام معبد کہنے لگی ایسا بابرکت اور خوبصورت انسان، اس نے بکری کو ہاتھ لگایا، تھنوں میں دودھ اتر آیا، جب پسینہ آیا تو پورے خیمے کے اندر خوشبوئیں مہک اٹھیں، اور وہ کہنے لگی ام معبد میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل انسان آج تک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور میں تو کلمہ پڑھ کے اس کی غلام بن چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ وہی قریشی جوان ہے جس کو وہ قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا انسان ہے، اٹھ چلے ان کے پیچھے، وہ کدھر گئے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھ کے غلام بننا چاہتا ہوں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور آگے چلے، بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ، وہ بھی انعام کے لالچ میں، اللہ اکبر حضور کے۔ ہاں اس سے پہلے سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، جب خیمے سے نکلے سراقہ کہتے ہیں کسی نے آ کے مجھے بتایا کہ حضور اس طرف جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں، تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور باندھی سے کہا جلدی سے میرا گھوڑا مکان کی پشت کی طرف لے چل۔ انعام کے لالچ میں حضور کے پیچھے بھاگا، لیکن جب میں حضور کے قریب گیا بس حضور نے یوں ہی دیکھا تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ حضور کا دیکھنا تھا، گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تیسری مرتبہ کہتے میں نے وہ تیر نکالا اور پھر میں نے اس سے فال نکالی تو فال میرے خلاف نکلی، پھر بھی میں نے انعام کے لالچ میں دوبارہ گھوڑا دوڑایا۔ تیسری مرتبہ جب دھنسا میں سمجھ گیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ غالب ہو کے رہیں گے۔ میں نے درخواست کی پیچھے سے حضور مجھے معاف کر دیں اور معافی نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں۔ حضور نے دعا فرمائی، میرا گھوڑا زمین سے نکلا، میں حضور کے قریب پہنچا اور میں نے میرے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں حضور کو پیش کی۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، رکھو اپنے پاس۔ عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے معافی نامہ لکھ دیں چمڑے کے ٹکڑے پر۔ حضور نے کہا جاؤ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ حضور نے جاتے جاتے فرمایا سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا کہاں میں ایک دیہاتی، کہاں دنیا کی سپر طاقت، اور پھر اس کا جو بادشاہ اس کے سونے کے کنگن، اور پھر اس ہاتھ میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ وقت کیا ہوگا جو وہ ٹرمپ کا ہیلی کاپٹر ہے اس میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی اتنی لمبی چھوڑ گئے جی، جی یہ کیسی بات ہوگی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو کوئی اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن وہ سراقہ کہتا ہے جب یہ حضور نے بات فرمائی تو دل میں بات بیٹھ گئی کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اور یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور پھر ایسا ہوا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، شہنشاہ ایران کے ہاتھوں کے وہ سونے کے کنگن لائے گئے مال غنیمت میں، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہاں ہے وہ دیہاتی سراقہ، بلاؤ اس کو تاکہ میرے محبوب کی وہ پیشین گوئی پوری ہو جائے۔ جب سراقہ کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن ڈالے گئے، اٹھائے نہیں جاتے تھے، رو کے کہتے ہیں اے میرے نبی تو کتنا سچا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور تیری زبان سے نکلا ہوا سچ سراقہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ بریدہ اسلمی بھی انعام کے لالچ میں آگے بڑھا، سراقہ تو پیچھے ہٹ گئے، اور جو بھی آتا کہتے ادھر نہیں ہے میں ادھر دیکھ آیا ہوں، ادھر نہیں ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے سے راستہ صاف کرتے گئے۔ آگے بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ حضور کا راستہ روکا، اور وہ بھی انعام کے لالچ میں۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے جی؟ بریدہ۔ بریدہ کا معنی ٹھنڈا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر معاملہ ہے ٹھنڈا، کیونکہ نام کی ہے تاثیر شخصیت پر۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جب نام